ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے سب سے پہلے ایک لاسٹ کویشچن ہے, اس کا بھی صورتحال ذرا کلیئر کر دیں. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت سیکورٹی فورسز ایک قسم کی ہوگی مشرق وسطیٰ میں, اوور آل اگر دیکھیں تو پاکستان کا ایک ایکسپیرینس رہا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, عرب میں, سعودی عرب میں, اردن میں متعین رہی ہے کہیں نہ کہیں, پیس کیپنگ کے حوالے سے ایک بڑا تجربہ ہے پاکستان کا. لیکن اگر اوور آل سچویشن دیکھیں, یہ جو ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے اس کا ڈیفائنڈ رول کیا ہوگا اس میں؟ یہ جو کہا جا رہا ہے پیس کیپنگ فورس ہوگی, اور بھی بہت سارے نام رکھے جا رہے ہیں اس جوائنٹ سیکیورٹی میکنزم کا. فورسز کیا کریں گی وہاں پہ جا کے؟ کیا ان کے پاس اس چیز کا رائٹ ہوگا کہ وہ اگینسٹ اسرائیل کوئی اسٹیپ لے سکیں یا اگینسٹ حماس کو اسٹیپ لے سکیں؟ کیا ان کا رول ابھی کوئی ڈیفائن تو ہے نہیں, اور سیدھی تھریٹ دے دی ہے انہوں نے حماس کو کہ بھئی آپ 6 بجے تک کا ٹائم ہے سنڈے تک کا, تو اس کی وہاں پہ مینٹیننس انشور کون کرے گا؟ ان کی اپنی وہاں پہ لے جانے کی سیکیورٹی جو ہے وہ انشور کون کرے گا؟ بڑے ابہام ہے ابھی اس ساری چیزوں پہ. اچھا دیکھیں میڈم, ایک تو میں آپ کی اجازت سے نا ایک دو جملوں میں رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں آصف باجوہ صاحب کو. جی بڑے شاندار بندے ہیں آصف باجوہ صاحب, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے نا وہ ایک طرف یہ کہہ کے پھنس گئی ہے یا پھنسی ہوئی ہے کہ جی نوبل پرائز ملنا چاہیے ٹرمپ صاحب کو. ٹرمپ صاحب کے ساتھ وہ ایک بڑے ہنسی خوشی کے جملے اور مسکراتی ہوئی چہروں کی گفتگو کی ایک جو ہے نا وہ ایک تبادلہ کرتے ہوئے تصویریں بنوا رہے ہیں. اس کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے ایک جو ٹویٹ بھی انہوں نے کر ڈالی راتوں رات ہی کہ ہم نے جناب یہ دستخط کر دیے ہیں اور ہم جو ہے نا یہاں پر پہنچ گئے ہیں. لیکن دوسری جانب جب انہیں پتہ لگا کہ جی ہمیں تو یہ اسرائیل کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا اور اس کا یہ عوامی دباؤ ہے, اور آصف باجوہ صاحب جیسے اچھے بندے جو ہیں نا وہ کھلے عام یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ جی ہم تو ہمارا تو قائد اعظم والا موقف ہے, لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. ٹرمپ کے جو ارادے اور نیت ہے وہ سب کو پتہ چل گئی ہے. وہ جو ایک اتھارٹی بنا رہے ہیں, آپ کے خیال میں حقیقت یہی جو آپ ابھی پوچھ رہی ہوں, جو اتھارٹی ایک بن رہی ہے, جو انہوں نے اس 20 نکاتی ایجنڈے کے تحت ایک اتھارٹی فریم کی ہے جس کو وہ خود ہیڈ کریں گے اور ساتھ ان کے ٹونی بلیئر ہوں گے. وہ دونوں لوگ جو ہے نا وہ اس اتھارٹی کے ذریعے جو ہے نا ساری اس ایریا کو پورے انکلوڈنگ فلسطین, جس کو ہم یہ کہ چند ممالک کے ذریعے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ فلسطین نیا بننے جا رہا ہے, اور اس کے درمیان جو غزہ کی پٹی ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ فوراً ان کے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں, اس کو خالی کر دیں بالکل, وگرنہ ہم اس کو تباہ کر کے خالی کروا لیں گے. وہ اس میں جو ہے نا اپنے جو ایک مذموم مقاصد ہیں وہ پورا کرنے جا رہے ہیں, اور وہ سوائے اس کے کہ اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کر لیا جائے بلکہ اس کی جو ایک انسانی تاریخ کی انتہائی بد بھیانک ترین جو ایک بربریت ہے اس کو بھی جو ہے نا ایک معافی کے خانے میں ڈال دیا جائے کہ جی انہوں نے یہ جو ہے عام شہریوں کے خلاف نہیں بلکہ انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف یہ کارروائی کی تھی. تو یہ جو ہے نا یہ ان کا سارا ایک لب لباب ہے کہ جو بیہائنڈ دا ان کے ایک خوبصورت جملوں کے پیچھے, ایک وائٹ ہاؤس کے ایک خوبصورت انوائرمنٹ کے پیچھے جو ایک ہے وہ یہ سارا جنگی ساز سامان کا. اور میں آپ کو یہ ایک بڑی عاجزی سے عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہمارے ناظرین بھی جو ہے نا اسی طرح کی گو مگو کیفیوں میں ہیں کہ جی کیا ہوگا اصل میں. تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ بالکل بھی امن کی طرف جانے والے راستے نہیں ہیں. آپ بالکل جب آپ کسی کا ناطقہ بند کر دیں, جب اس کے بچوں اور خواتین کو وہاں پر میزائلوں سے اڑا دیں, ان کی عمارتوں کو جو ہے وہ میزائل مار مار کے آپ ان کو تباہ زمین بوس کر دیں, جب شہر کے شہر آپ اجاڑ دیں, جب آپ جو ہے نا وہ زندہ انسانی آبادیوں کو قبرستانوں میں تبدیل کر دیں, تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ ایک لاش کسی کی دیں تو اس کے اندر بم نصب کر دیں تو کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ کیا ملے گا آپ کو؟ آپ کو دنیا میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں پھر ملے گی. آپ کو دیکھیں نا وہ جو یہودی عبادت گاہ میں انہوں نے مانچسٹر میں جو ہے وہ 2 یہودی جو قتل کیے, یہ کیا ہے؟ یہ وہ ایک ہے اس کا جواب ہے اس ہیٹرڈ کا, جو اس ظلم و بربریت کا جو کہ ایک تن کے جیسے شخص نے دینے کی کوشش کی, ایک شامی شخص تھا اس نے یہ کیا. تو کیا دنیا کے جو باقی مسلمان ہیں وہ اس جذبے سے خالی رہ جائیں گے؟ OIC سو رہی ہے. OIC ایک طرح سے اس کا انتقال ہو چکا ہے اس وقت. OIC اس وقت اس معاملے میں سب سے پہلے جس کی بنیادی حقیقت ہو سکتی تھی وہ OIC ہے, اس کا تو ہے ہی نہیں. اقوام متحدہ سے تو گلا ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو USA کے ایک امبریلا کے نیچے ہے نا, اس کی چھتر چھایا کے نیچے, اس کی آشیرواد کے بغیر ممکن نہیں ان کے لیے کچھ کرنا. اور یہ جو کل کی صورتحال ہے اس سے اب کسی بھی شخص کو یہ شک و شبہ نہیں رہ جانا چاہیے
کہ ٹرمپ جو ہیں وہ نیتن یاہو کے ایک ایسے ساتھی ہیں جو ہر یہودی کے لیے ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی جو ہے نا وہ قتل کرنے کے در پہ ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے. کوئی امن کا چکر نہیں ہے, کوئی یہ نہیں ہے ملیا بیٹ کرنے کا چکر ہے. 50 سال انہوں نے پہلے جنگ لڑی ہے, 25 سال. حماس مان لے گا ان کے مطالبات. دیکھیں حماس, میں آپ کو ایڈز کر دوں جی, حماس کے لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں تو ہر حال میں شاید مٹ ہی جانا ہے, تو وہ شہادت کی موت کو مٹنے کا زیادہ اچھا ایک طریقہ سمجھتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ ان کی گولیوں اور ان کی توپوں اور ان کے میزائل اور ان کے راکٹس کے جو ہے نا وہ نشانہ بن کر اس طرح ان کو ختم کیا جائے, یا ان کو قطرہ قطرہ ان کی زندگی کو غلامی میں تبدیل کر کے ان کو جو ہے مجبور کیا جائے زندہ رہنے پہ. تو وہ اب اس کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ایک چوتھی نسل اب اٹھ کھڑی ہوگی یا ہوئی ہے اس کی, فلسطینیوں کی, اور وہ کسی بھی طرح کی اس یہودی بالادستی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پروگرام کو تھوڑا سا آگے لے کے بڑھتے ہیں, باجوہ صاحب سے جانتے ہیں. باجوہ صاحب مجھے بتا دیجئے آزاد کشمیر کے حالات اس وقت کتنے کو کنٹرول میں ہیں آپ کے؟ ظاہر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تو کوئی سیٹسفیکٹری رپورٹس تو نہیں آ رہی ہیں, آپ ہی ذرا بتا دیں. دیکھیے یہ بات آپ کی ایڈمیٹڈ ہے کہ وہاں پہ حالات بہتر نہیں ہیں, اور سیکیورٹی کے حالات جو ہیں وہ, دیکھیں گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ اگر عوام میں اور گورنمنٹ میں کچھ اختلاف رائے پایا جاتا ہے تو پرتشدد مظاہرے شروع ہوئے ہیں, تو ہم نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ ہم, دیکھیں اپنا ملک ہے, اپنے عوام ہے, اپنی اسٹیٹ ہے, اپنی پولیس ہے, لیکن جو لوگ ان لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان کو بھی الٹیمیٹلی دیکھیں, ڈاکٹر فضل چودھری نے بھی اور پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر نے بھی اور دیگر جو امیر مقام ہے یا دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, سب لوگوں نے عوام سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنی ہی جو قوم ہے, اپنی ہی جو آپ کی املاک ہیں, آپ ان کو تو ڈسٹرب نہ کریں, نقصان کی طرف نہ جائیں. اور وہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کیٹیگریکلی کہا کہ 80% تک ہم نے ان کے مطالبات تسلیم کر لیے تھے, لیکن جو لوگ ان کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے. میرا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہو. باجوہ صاحب میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں, دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ٹیبل ٹاک کے ذریعے سالو نہ کیا جا سکے. انٹینٹ ہوتا ہے نا, انٹینشنز ہوتی ہیں آپ لوگوں کی. 30 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی نا, تو آپ لوگوں نے اس کو سیریس کیوں نہیں لیا؟ کیوں عوام کو وہ موقع دیا کہ عوام سڑکوں پہ نکلے, حالات خراب ہوں, پھر جا کے مسئلے کو حل کیا جائے؟ بالکل بالکل, دیکھیے میں بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے, آپ بڑا اسٹرانگ کوشچن ہے آپ کا, لیکن اس کا ایک ہی جواب ہے جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ دیا پریس ٹاک میں. انہوں نے کہا کہ جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ڈیمانڈ ہم ذاتی طور پہ بینگ پرائم منسٹر, بینگ پاکستانی گورنمنٹ اور بینگ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر, ہم اس کو فلفل کرنے سے آ رہی ہیں, قاصر ہیں, کیونکہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, اس میں اسمبلی میں جانے کی ضرورت ہے. تو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی باجوہ صاحب اگر ضرورت ہے تو امینڈمنٹس تو ہوتی رہتی ہیں. ابھی 26ویں ترمیم ہوئی ہے, 27ویں کی گونج ہے, تو دیکھ لیں اگر پاسبلٹیز ہیں. یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے, آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے سر تینوں ہاؤسز میں. بٹ اٹ ٹیکس ٹائم تو لگے گا نا, بل بننا ہے, پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا ہے, وہاں پہ اس کے بحث ہونی ہے, پھر اس کا ہاؤس میں آنا ہے. اسی کو تو ڈائیلاگ کہتے ہیں نا باجوہ صاحب. اگر آپ لوگوں کی ول ہے کہ ان کے مسئلے حل کیے جائیں اور آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ امینڈمنٹ کریں, تو آپ ان کو بتائیں نا ٹیبل ٹاک کے ذریعے کہ ہم امینڈمنٹ کر لیں گے, کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے, کچھ آپ مان لیں کچھ ان کے مان لیں, منوا لیں. ہم بالکل گیو اینڈ ٹیک کرنے کو تیار ہیں. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور پرائم منسٹر صاحب نے لائیو ایک پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں, ہم کرنے کو تیار ہیں. کوئی اس میں کوئی کیٹیگریکلی دے اسٹیٹڈ اٹ.
تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو تھوڑا سا تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کل یا پرسوں یا آج شام کو باجوہ صاحب عوام کو بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. عوام کو پرامن احتجاج کرنا چاہیے, کانسٹیٹیوشن ان کا رائٹ ہے, میں اس بات سے بھی ایگری کرتی ہوں. لیکن ہماری حکومتوں کو اپنی رسپانسبلٹی بھی نبھانی چاہیے. اس پوائنٹ کو بھی دیکھ لیجئے نا, عوام کا جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو عوام سڑکوں پہ نکلتی ہے. بہرحال میں آپ کی جانب آتی ہوں. میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے جانوں. ڈاکٹر صاحب, معاملات اس نہج تک پہنچے ہی کیوں تھے آپ کے خیال میں؟ اچھا, ایک تو یہ دیکھیں کہ بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ ہمیں 78 سال ہو گئے, ہم ایک بات جو ہے نا ہم نے چھوڑی نہیں. وہ یہ کیا ہے کہ جب کہیں کوئی ناکامی ہو رہی ہو, جب دیکھیں کہ جی کہ اپوزیشن یا عوام میں سے کوئی بہت ہی زیادہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں یا کوئی ایسا کوئی ایک احتجاج ہو جائے, سب سے پہلے تو ہم کہہ دیتے ہیں نہیں جی کہ یہ انڈیا نے کروا دیا. اور بھائی اتنے ہم انڈیا کے تابع دار نہیں ہیں پاکستانی لوگ, آزاد کشمیر کے تو بالکل ہی نہیں ہیں, اور پاکستان کے بھی نہیں ہے. کوئی بندہ انڈیا کا تابع دار نہیں ہے. لعنت بھیجتے ہیں انڈیا کے اوپر. انڈیا کا تابع دار ہو یا نہ, اس کے پراکسیز تو ہیں نا یہاں پہ. دیکھیں جی, وہ جو بھی ہوگا تو پھر وہ جو ذمہ دار ہے نا اس کے, وہ ان کو روکے نا, ان کو آپ پکڑے کہ آپ کی نیگلیجنس کہاں پہ, نمبر 2. ٹھیک ہے, اگر کسی نے کوئی تھوڑی کوشش کی ہے تو اس سے آپ ڈر کے یہ نہ کہہ دیں کہ جی سارا کچھ بھارت کے کھاتے میں ڈالیں. دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے, جو مہذب اقوام ہے وہاں جب احتجاج ہوتا ہے اس میں سے کچھ رزلٹ نکلتے ہیں. کیا ہوتا ہے اتنے میسیو لیول پہ, وہ جی ہم کہتے ہیں جی بندے مر گئے تو کیا ہوا, وہ اچھا جی یہ ہو گیا, اور جی انڈیا نے کہا تھا, انڈیا نے جناب یہ ان کی پراکسی تھی جی, انہوں نے کروا دیا جی, ان کی کوئی سازش ہے. وہ بھائی خدارا اپنی نااہلی اور نالائکی کی جانب بھی تو ذرا ایک نگاہ ڈالے. آپ کسی کو دیکھیں نا ذمہ دار آپ نے بنایا, اسے پوچھے بھی یہ کیوں ہوا ہے اور اس کو نکالیں وہاں سے, چاہے وہ وفاقی وزیر ہے یا وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے, اسے کہیں بھی آپ گھر تشریف لے جائیں نا. اتنے بڑے لیول پہ جب لوگ احتجاج کے لیے آ جائیں, اس کا مطلب ہے عدم اعتماد. لوگوں نے آپ کو اعتماد ختم کر دیا نا آپ کے اوپر. وہ پھر آپ نے یہاں تک اس بات کو لے گئے کہ اب اس کو پرتشدد میں تبدیل کروا دیا. جب آپ لوگوں کو ڈنڈے ماریں گے تو کچھ لوگ کھا لیں گے, کچھ لوگ نہیں کھائیں گے. تو یہ والی صورتحال دیکھنے کی بجائے, اور دوسرا اگر آپ اس سے جیسے انہوں نے باجوہ صاحب نے بھی فرمایا جی کہ امینڈمنٹ ہو رہی ہے, تو آپ کو کتنی دیر لگتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ جی ہم امینڈمنٹ کر دیتے ہیں, اس میں ہمیں اتنا وقت دیا جائے, اور وہ وقت یقیناً طور پہ جو ہوتا ہے وہ لگے گا. اس کے بعد امینڈمنٹ کر دیں گے آپ, تو امینڈمنٹ ہوگی تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن میں یہاں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی ابھی ہم کالونیل کلچر کے اندر ہیں. ہمارا جو اوپر سارا ارباب اختیار و اقتدار کا جو ایک نظام کا ڈھانچہ ہے وہ کالونیل ہے. وہ لوگوں کو سمجھتے ہیں غلام ہیں, ان کو مار کے دبا کے غلام بنایا جا سکتا ہے. ورنہ ان پہ الزام لگا دیں, ان پہ سوشل میڈیا کا الزام لگا دیں جی کہ شاید باہر کے لوگوں کی وجہ سے یہ رسپونڈ کر رہے ہیں. نہیں, آپ اپنی شخصیت اور کردار, اپنے رول پر بھی غور کریں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے وہ پاکستانی ہیں جو لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کرتے ہیں, بجلی کے بھاری بلز بھی برداشت کر رہے ہیں, جو ہر طرح کی کام کروانے کے لیے بیچارے رشوت دینے پر بھی مجبور ہیں, جو ہر طرح سے پیسے ہوئے ہوتے ہیں, جو 2 وقت کی بجائے 1 وقت کی روٹی کھا کے بھی گزارا کر رہے ہیں. اور وہ ملک ہے جہاں ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 40% لوگ خطے غربت سے نیچے چلے گئے ہیں, پھر بھی یہ لوگ برداشت کر رہے ہیں. ان میں سے کوئی ایک بات بھی ترقی یافتہ ممالک کے لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ انڈیا سے مل گئے ہیں. یا جی آپ اپنے دیکھیں نا, آپ نے جب ارباب اختیار و اقتدار نے اقتدار کے مزے لوٹنے ہیں, پیٹرول فری لینا ہے, گاڑیاں فری لینی ہیں, ایئر کنڈیشن دفاتر فری لینے ہیں, ہوائی جہاز کے ٹکٹ فری لینے ہیں, سوئی گیس, پانی, بجلی سب کچھ مفت لینا ہے. پر پھر ذمہ داری بھی تو ہوگی نا, کوئی سب سے بڑھ کر پروٹوکول لینا ہے. نہیں, آپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ ذمہ داری ہمارے سیاستدانوں کے ایٹ لیسٹ نہیں ہے. ہمارے سیاستدان, بڑی معذرت سے باجوہ صاحب آپ سے, ہمارے سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے آپ اقتدار میں آئیں, اپنے کیسز ختم کروائیں اور اسمبلیوں سے چلے جائیں, اپنے لیے امینڈمنٹس کروائیں اور پھر آگے بڑھیں. آگے باجوہ صاحب سے پوچھ رہے تھے. باجوہ صاحب, میرے سامنے نا ایک نقشہ ہے جو کہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں, جس میں آپ کا جو بلوچستان ہے وہ سیٹلڈ نہیں ہے سر. وہاں پہ امن و امان کا بہت بڑا چیلنج ہے, سیکیورٹی چیلنج ہے. آپ کا کے پی اس وقت پرسکون نہیں ہے, اس کے بہت سارے اضلاع نو گو ایریاز ہیں. وہاں پہ شام کے ٹائم آپ باہر جا نہیں سکتے ہیں, نکل نہیں سکتے ہیں. وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ دناتے پھرتے ہیں, یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اے جے کے اگر اس کو میں دیکھوں تو وہ پورا کا پورا اس وقت وہ سیٹلڈ نہیں ہے, وہ بالکل سیٹ نہیں ہے. وہاں پہ انتہائی امن و امان کی صورتحال بگڑی ہوئی ہے. جو پولیس کے ساتھ وہاں پہ کیا گیا
وہ بھی انتہائی بدترین ہے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. عوام مشتعل ہوئی ہوئی ہے, اس کو بھی اس طرح سے مشتعل نہیں ہونا چاہیے تھا. سر جو کچھ ہوا وہ قابل قبول نہیں ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. تھوڑی سی اپنی اسٹریٹجی چینج کرنے کی کوشش کریں نا گورنمنٹ, تھوڑی سی اسٹریٹجی کو تبدیل کریں تو معاملات آپ کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں, سیٹلڈ ہو سکتی ہیں چیزیں. آپ لوگ اگر 90s کی اسٹریٹجی کے ساتھ چلیں گے تو سب معاملات بگڑ چکے ہیں, معاملات تبدیل ہو چکے ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز تبدیل ہو چکی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے لیے اسٹریٹجی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, یا پھر ایسے ہی چلانا ہے آپ نے پاکستان کو؟ میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں میڈم شیرازی آپ کے اس کوشچن کو. یہ بالکل ویلڈ ہے, بڑا اسٹرانگ ہے, اور برننگ ایشوز ہیں جو آپ نے بات کی ہے. لیکن میں اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا بڑے ادب سے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور اس کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, دیکھیں بے شمار مسائل ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ اگر بلوچستان سے ان لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے جو دہشت گردی میں یا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ یا جو انہوں نے بلوچستان کے لیے ایک فورس بنائی ہوئی ہے اس کو جوائن کرتے ہیں, اگر ان کو اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر بھی میڈیا ہمارے خلاف آتا ہے کہ جی آپ بندوں کو پیش کریں. دیکھیں اگر کچھ لوگ جو دہشت گردی کرتے ہیں یا افغانستان کے ساتھ مل کے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مل کے ود دی کولابوریشن آف انڈیا, جو کہ ہمارا سخت ترین مخالف دشمن ہے کہ وہ ہمارے ہتھوڑے کی طرف ہی لینا بھی پسند نہیں کرتا, تو کیا ہم اپنی ہی عوام کے اوپر فائر تو نہیں کھول سکتے؟ ہمیں ایک اسٹریٹجی کے تحت چلنا ہے, ہمیں ایک افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرنی ہے جس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ کولابوریشن کے تحت اس کو چل رہی ہے. جو اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ کوئی ایک جماعت کی نہیں ہے, 3 4 5 جماعتیں اکٹھی ہیں ایکسپٹ پی ٹی آئی کے. تو میں آپ سے یہ کروں گا, آپ کے چینل کے ذریعے بھی کئی دفعہ یہ بات کی گئی کہ آج بھی ضرورت ہے, پہلے بھی ضرورت تھی, پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو اپنے اندر جرأت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کی خاطر, پاکستان کے فیوچر کے لیے, پاکستان کی بہتر اکانومی کے لیے, پاکستان کے آنے والے بچوں کے لیے ہمیں ٹیبل کے اوپر بیٹھنا ہوگا. ہمیں سیاسی اختلافات کو تاک رکھ کے ایک اسٹریٹجی کے اوپر کام کرنا ہوگا. لیکن جب اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم جو دہشت گرد ہیں ان کے دروازے کھول دیں گے, ان کے لیے جیلوں کے دروازے واپس کر دیں گے, تو پھر آپ کو تو یہ چیزیں بھگتنا پڑیں گی. ہمیں سیاست کو علیحدہ کرنا ہوگا اور پاکستان کی حفاظت کے لیے ہمیں علیحدہ اسٹریٹجی استعمال کرنی ہوگی. الیکشن آئیں گے, ہم بھی آ جائیں میدان میں, ہمارے مخالفین بھی آ جائے, تو پھر ڈیلیورنس کی بنیاد پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے پھر پتا چلے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب, پرفارمنس کی بیس پہ ووٹ تو ملتا ہے لیکن اسٹریٹجی تبدیل کریں, ملک کو بچائیں. یہ ملک بچے گا تو آپ نے اسی پہ حکومت کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں لاسٹ کمنٹ ڈاکٹر صاحب سے جان لیتے ہوں. ڈاکٹر صاحب سیم کوشچن آپ سے شارٹلی. نہیں دیکھیں, جو وفاقی وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہا تھا جی انجینئرڈ نظام ہے, تو میں تو شرم سے عرض کرتا ہوں ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں یہ انجینئرڈ نظام ہے اور آپ اس میں جو ہے نا وہ ایک سمجھتے ہیں کہ یہ ہے, لیکن اس میں بتائیں عوام کہاں کھڑے ہیں, عوام کا رول کیا ہے؟ کیا وہ کسی کو منتخب کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے؟ کیا ان کا انتخاب کردہ بندہ کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کیا ان کے مطالبات کو حقیقی مطالبات سمجھا بھی جاتا ہے یا تسلیم کرنے کے قابل سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا؟ یہ وہ سوالات ہیں. اور پاکستان کہاں کھڑا ہے, اکانومی کہاں کھڑی ہے, یہ وہ سارے سوالات ہیں جو اس کا جواب انہیں ساتھ دینا چاہیے, جس کا جواب گورنمنٹ کو دینا پڑے گا, کیونکہ گورنمنٹ نو ڈاؤٹ اس وقت کٹہرے میں کھڑی ہے اور ہر حکومت ہی کٹہرے میں کھڑی ہوتی ہے, کیونکہ یہ وہ ان ممالک میں سے ہے یا واحد ملک ہے جس کے اپوزیشن ہی نہیں ہے. جو ایک موجودہ اپوزیشن ہے بیچاری آدھی جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہے, جو باہر ہے وہ ویسے تتر بتر ہوئی ہوئی ہے, وہ ویسے چھپ رہی ہے, ان کو خود کا ہی نہیں پتا, آپسی لڑائیوں میں وہ جو ہے وہ مشغول ہے. تو لہٰذا اس گورنمنٹ کو اس وقت جو ہے وہ اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ سارے کے سارے حالات اس کے حق میں جا رہے ہیں. بہرحال آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ڈاکٹر احسن محمود کا اور آصف باجوہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں مجھے پروگرام میں جوائن کیا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.